أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سورہ اختتام کی طرف ہے. کورس ختم ہونے کو ہے اور امید ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے اللہ کو اچھی پہچان بنانے میں مدد دی ہو اور اللہ کی طرف بڑھنے میں مدد لی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کورس کے ذریعے ہمارے ایمان کو، تقوی کو، توکل کو بڑھانے والا بنا دے. آمین یا رب. اور ہمیشہ اسی طرح کے ہم لوگ جو بھی اللہ کے قریب لے جانے والے کام ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب میں ہم سب کو اچھی طرح سے انوالو رکھے، اور یہ کہ جو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی ان سب چیزوں سے دور کرتی ہو، ایسے کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دور رکھیں، چاہے وہ ہمارے کتنے ہی پسند کے اور دل عزیز کام کیوں نہ ہو. تو کبھی کبھی جب ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا ایسا کام تھا، میں تو ہمیشہ کرتی آ رہی تھی، پتہ نہیں آج کیوں نہیں کر پائی یا وہاں کیوں نہیں جانا ہوا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اور وہاں نہیں جانا ہی اللہ کی طرف سے میرے ایمان میں اور ساری چیزوں میں بہتری تھی. ہاں، یہ کام لیکن اپوزٹ ہے دین اور علم کے لحاظ سے، کیونکہ اگر کوئی ایسا کام ہے جو دینی کلاسز یا دینی، جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا تھا، ہمارے اجر میں اضافہ ہوتا تھا، اس میں اگر ہم نہ پہنچ پائیں تو اس میں محسوس کرنا چاہیے کہ ایسے کون سی کمی یا ایسے کون سے اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرے ہیں جس کی وجہ سے مجھ سے یہ کام جو ہے دور کر دیا گیا. اور پھر معافی مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور کوشش کر کے اللہ کو منانا چاہیے، اور پھر اس کورس کو یا اس دینی کام کو جوائن کرنا چاہیے. تو یہ ایک سزا ہوتی ہے کہ پڑھنے پڑھانے ان سب چیزوں کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں سے دور کر لے، جیسے گناہ ہو سکتے ہیں یا کچھ، تو اللہ ہمیں بولنے کے ساتھ ساتھ بھی ہر طرح کے ٹائم خراب کرنے والے یا جو بھی گناہ میں ہم سب مبتلا ہیں ان سے دور رہنے والا بنائے. آمین یا رب. جیسا کہ ہم لوگ ذوالقرنین کا قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ ان کے بارے میں بتائیے، تو ذوالقرنین کا بھی اس میں سے کچھ حصہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ اور ان کے پوچھنے کے بعد، جن میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ کچھ باتیں جو کہ نصیحت کر سکیں یا ان کے بارے میں معلومات دے سکیں، بس اتنی ہی کچھ باتیں بتانے کے لیے حکم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس میں سے وہ، جیسا کہ ہم سب کو پتہ چلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اسباب مہیا کیے ہوئے تھے، ایسی چیزیں دی ہوئی تھی جن کے ذریعے سے وہ حکمرانی حاصل کرتے جا رہے تھے، اور ایسی ایسی جگہ انہوں نے سفر کیا اور ایسے کام بھی کیے جو کہ آج کل کی ٹیکنیک جو ہے اس کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو بڑے اور مشکل کام ہے. جس طرح سے یاجوج ماجوج کے لیے انہیں نے دو دیواروں کے بیچ میں ان کے اور جس قوم کو وہ وہاں پر پریشان کیا کرتے تھے، ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دی، اور وہ بھی میٹل وغیرہ اور ساری چیزوں سے اس کو پگھلا کے اوپر ڈالا گیا. پہلے لوہے کے تختے منگوائے، پھر اوپر پگھلا کر کے ڈالا گیا، اور پھر اتنی اونچی بنا دی کہ یہ یاجوج ماجوج جو فساد کرنے والے لوگ تھے، یہ اس کو توڑ نہیں سکے. کب تک؟ جب تک انہوں نے کہہ دیا کہ یہ توڑ کے پھر فساد کرنے آ ہی جائیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی آواز آ رہی ہے؟ یس میم. اوکے، چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنٹینیو کرتے ہیں. تو آیت نمبر 96. آتونی زبر الحدید. مجھے چلیں ان کی تھوڑی سی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، انہی 2-4 آیتوں کی، پھر پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتونی زبر الحدید حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں آپ کے پیسوں یا کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ ہمیں بس اپنے ساتھ لگ کر کے کام کروا لیں اور یہ چیزیں لا کے دیں. اور گرم کر کے انہوں نے یہ تانبا جو ہے افرغ علیہ قطرہ، اس کے اوپر تانبا ڈالنے کے لیے کہا. اور نہ ہی اس میں کیا تھا، فمستطاعوا، پھر وہ لوگ اس کے اندر استطاعت، فمستطاعوا کیا ورڈ تھا، استطاعت سے ہم لوگوں نے اس کو یاد کیا ہوا ہے. واو الف جو ہے وہ اینڈ میں، وہ بھی یہ ایسا الف ہے جو لکھا جاتا ہے کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا، یہ جمع کی نشانی ہوتی ہے، یہ بھی پلورل کی نشانی ہے واو الف. تو اس میں بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ پلورل کی بات چل رہی ہے، اور بہت جگہ ہوتا ہے قرآن میں یہ پلورل کی بات جہاں ہوتی ہے اس میں واو کے ساتھ جو نون ہوتا ہے وہ اسکپ کیا ہوا ہوتا ہے، اور الف لکھا ہوتا ہے پہچان کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جمع کا واو ہے. استطاعوا جو لکھا ہوا ہے استطاعت کے لیے، یہ میننگ ہے اس کی. ان یظہروہ، کہ وہ نہ اسے پار کر سکیں گے، چڑھ پائیں گے اس کو. وما استطاعوا لہ نقبہ، اور نہ ہی اس میں کوئی نقب لگا سکیں گے. نقب بھی سوراخ یا ایسی چیزوں کو ہی کہا جاتا ہے. پھر جب وہ یہ سارے کام انہوں نے کر لیے، اتنی مضبوط دیوار جب انہوں نے بنا لی، اور ایک بڑا کام تھا یہ کسی کو اس طرح سے اذیت سے بچا کر کے اور پوری قوم کی مدد کرنا، اور اتنی محنت کا کام. یعنی کہ آج بھی اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی کوئی ایک ایسی دیوار بیچ میں ایک بنا دیں آپ کہ بھائی یہ لوگ ادھر آ ہی نہ سکے، اور وہ دشمن ہو تو وہ تو کوشش کریں گے دیوار بھی نہ بنے، اور دیوار بنے تو خراب بن جائے، یا پھر وہ دیوار کو پار کرنے میں، وہ کہیں دیوار چڑھنے میں کیا مصیبت ہے، چڑھ جائیں گے، باندھ جائیں گے. لیکن اس طرح کے فساد مچانے والے لوگوں کے بیچ میں انہوں نے ایسی مضبوط دیوار بنائی کہ وہ اس کو نہ ہی اس میں کوئی نقب لگا سکتے تھے، یعنی کوئی سوراخ، کوئی کمی یا کوئی توڑ پھوڑ مچا سکتے تھے اس پہ، نہ ہی اسے باندھ کے پار کر سکتے تھے. سبحان اللہ. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ھذا رحمت من ربی. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سارے جب گھر بنتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر بھی یہ والی آیت لکھ دیتے ہیں، یا کوئی کام کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی اس کے اوپر یہ چیز لکھ دیتے ہیں. لکھنا اصل بات جو ہے وہ نہیں ہے. لکھنے میں تو قرآن کی بے ادبی ہی کہی جاتی ہے، کیونکہ قرآن لکھ کر سجانے یا کہیں اور پر ٹانگنے وغیرہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس کی بے ادبی ہے کہ ہم قرآن کو کہیں لکھ کر اور پھر اس کو ڈیکوریشن پیس بنا کے لگائیں. ہاں اگر کہیں ایسی جگہ آپ کو لکھنا ہے
کہ آپ کو ریمائنڈ کرائے کہ بھئی مجھے یہ یاد کرنا ہے، یا مجھے انٹر ہوتے وقت یہ والی دعا پڑھنی ہے، تو ایسی جگہ پہ لکھ کر کے آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ کہ آپ اسے پڑھ رہی ہیں، اس کو اجر مل رہا ہے۔ اور یاد کرنے تک کہ بھئی آیت الکرسی مجھے یاد نہیں ہے تو میں یہاں پہ لکھ کے ٹانگ لوں، یاد ہو جائے گی تب پھر میں، مطلب یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ ڈیکور پیس اور سجاوٹ کے طور پہ جو ملتے ہیں، یہ علماء کے حساب سے ان کو قرآن کی واجبی ہے کہ آپ کہیں آیات پوری پوری لکھیں، اور ساتھ میں ڈبل بیدبی کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل بالکل نہ کریں۔ اس کے معنی کیا ہے، اس سے نکلتا کیا ہے، اصل میں انہوں نے کیوں یہ کہا، انہوں نے کرا وہ چیز تب انہوں نے کہا کہ ہذا رحمت من ربی، کوئی انہوں نے اپنے آپ میں کوئی پراؤڈ نہیں دکھایا کہ میں کر سکا، یا میں نے اتنی بڑی چیز کر دی، یا اب میرے شکر گزار رہنا، یا میرے بندے بن جاؤ، یا جو بھی کچھ بھی انہوں نے کچھ نہیں ڈیمانڈ کی، اور کیا کہا کہ یہ تو میرے رب کی رحمت ہے مجھ پر، میرے رب کی رحمت سے ہوا، میرے رب کی کرم سے ہوا۔ تو جب بھی ہمارا کوئی بھی اس طرح کے کام ہو تو ہمیں شکر گزار بننا ہے، اور یہ سیکھا ہے ہم نے اس سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لکھیں کہ چاہے کتنی بھی پاور یا کسی بھی پوسٹ پر، یا کہاں اوپر اللہ پہنچا دے کتنے بھی پوسٹ سے، یا ہمیں کتنے بھی نیچے کر دیا جائے کہ بھئی کسی بھی وجہ سے کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں، اللہ کی طرف سے سزا آ گئی ہوئی، جو بھی ہو، کسی بھی وجہ سے آزمائش ہو، تو ہمیں اپنے مرتبے سے گر کے الٹی سیدھی پھر باتیں کرنا کہ مجھے ہی ہونا تھا، یا یہ الفاظ بالکل نہیں لانے۔ اور اسی طرح جب ہم کسی بھی پوسٹ پر چلے، اپنی طرف سے بھی نہیں، کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں آپ کہیں کہ بھئی یہ سب تو بڑی باتیں، ہم کہاں سے کون سے منسٹر بنے جا رہے ہیں، یا کون سے ایسے کام کرے لے رہے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں۔ آپ کے گھر میں ہی اللہ نے پوسٹ دیے ہوئے ہیں، آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ بچوں کو اپنے انڈر میں رکھ کے کہہ سکتے ہیں، تو اس میں بھی کبھی کبھی ہم ناجائز کم فائدہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، کہ جیسے خود سے تو ہم فجر میں اٹھ نہیں رہے ہیں، ہمارے تو تفسیر کی کلاس ہم سے وہ اب کون کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں پڑھا ہوا ہے، تم کیوں نہیں کلاس جوائن کر رہے ہو، تم کیوں نہیں جا رہے ہو، تم نماز تمہاری کہاں ہے، تمہارا یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے۔ تو یہ بھی زیادتی ہے ایک طرح کی، کہ آپ خود تو آرام سے ہم موبائل دیکھتے ہوں، اور جہاں بچے یا کوئی اور ہمارے انڈر والا چھوٹا جو اگر کوئی کام کر رہا ہو تو ہم اس سے ڈانٹیں، بولیں۔ تو ہم ہر فیلڈ میں، کلاس میں ہو کہ آپ کو ایڈمن بنایا ہوا ہے، یا پھر اور کوئی طرح کے بھائی آپ کو کوئی اور وہ دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ سارے اسٹیکر آپ کے پاس ہیں، آپ ہی دیں گے، تو وہ اپنے پاس کوئی بھی، ہمیں سب کو اب اندازہ ہے کہ ہم ہر طرح سے کہیں کہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہنیں ہیں، تو ایک بڑی بہن ہے، پھر اس سے چھوٹی بہن ہے، پھر اس سے چھوٹی، تو بڑی بہن کوئی زیادتی کرے، یہ ساری چیزیں پھر اسی کے اندر آ جائیں گی کہ آپ کو کوئی بھی پوسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے تو ہمیں اس کا حق ادا کرتے ہوئے نیچے والے اپنے سے جو ہمارے انڈر میں ہیں، جن کو ہمیں لے کے چلنا ہے، ان کو بھی آپ اچھے سے ایسی تربیت اور ایسے حساب سے لے کے چلیں، اور پھر اپنے اوپر والے کے لیے بھی آپ کو کیا کیا ان کو حق دینا ہے کہ بھئی آپ کو ان کا کہنا ماننا ہے، یہ بڑی ہیں، ان کا کہنا سننا چاہیے، لیکن زیادتی سے ہٹ کر، ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی سے ہٹ کر، یہ ساری چیزیں دیکھ کے۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم بھی یہ کہنے والے کے بجائے، جو بھی پورا دین ہے نا، صرف زبان سے کہنے والا کوئی بھی پارٹ نہیں ہے جب تک آپ اس کو عمل سے کر کے نہ دکھائیں، یعنی کہ کہنا کرنا ہمارا برابر ہونا چاہیے۔ تو دنیا بھی آپ نے اس میں سنا ہوگا نا کہ ان کا کرنا کچھ ہوتا ہے، کہنا کچھ ہوتا ہے۔ تو دین میں جب ہم ایسے ہو رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں لوگ اس میں آبجیکشن نہیں کرتے ہیں، جبکہ اس میں زیادہ آبجیکشن ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ کو یہ چیز نہیں پسند ہے کہ ہم کہنے والے کچھ اور ہوتے ہیں، مسلمان نام سے کہلا رہے ہیں، یہ میری کتاب ہے کہہ رہے ہیں، کوئی گرا دے، کوئی بے عزتی کر دے تو مارنے کاٹنے پہنچ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بے عزتی یا بے حرمتی اس کی جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ اس کو پڑھ لیں، اگر پڑھ لیا تو ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ لا اس پر ہی عمل کریں، وہ تو پرانے خیال ہیں، اس کے اوپر اب کون چل پاتا ہے،
ایسا بالکل بھی نہیں. قیامت تک آنے والے کے لیے بھی تو ہمیں اچھے سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہیں، قصے ہیں، کہانیاں، جو باتیں جو آپ کو اچھی بچوں کو سمجھانے لائق، جو آپ کو ایک انٹرسٹنگ، یہ ساری کی ساری چیزیں ماشاءاللہ اس کے اندر موجود ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں کر سکتے، اور بچوں کو تو پتہ نہیں کیا بنا کے رکھتے ہیں کہ وہ چھوٹے ہیں اور ابھی نہیں کر سکتے اور جبھی نہیں کر سکتے. تو اللہ توفیق دے شوق بڑھنے کا کہ کورس ختم ہونے تک ہم بہترین طریقے سے، کیونکہ اب کی بار کے کورس میں تفسیر کو جو ہے وہ ایک دم ہلکا رکھا گیا، کیونکہ ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا یا دوسری چیزیں کوشچن آنسر نہیں رکھے گئے. تو بس آپ کی سمجھ اور اس حساب سے رکھا گیا. تو یہ اور بھی ایزی، کچھ لوگوں کو وہ زیادہ ایزی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ان کو کوشچن آنسرز بنائے مل جاتے ہیں، اور وہ اس میں سے پھر پورے، لیکن یہ ہے کہ وہ اچھا ٹائم ٹیکنگ اور اچھے سے بیٹھ کے کرنے والا کام ہوتا ہے. دونوں طرف سے خیر ہے الحمدللہ. اللہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور کرنے والے، سمجھنے والے، دین کی باتیں اور عمل کرنے والے، اور اس میں سے بہترین پوائنٹ نکالنے والے بنے. آمین یا رب. پھر اور کیا بتایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، کہ جب جا مانے آنا ہوتا ہے، کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، تو اس کو کیا کر دیں گے؟ ہموار کر دیں گے، ٹوٹی بھی ہو جائے گی، یعنی برابر کر دی جائے گی. وہ توڑ پھوڑ کر برابر کرنے کو دکا کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بھی جگہ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ وہ نہیں توڑ سکیں گے یاجوج ماجوج اس دیوار کو، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ اسے گرا بھی لیں گے، اور پھر زمین میں پھر سے فساد ہوگا. اور اس کے اوپر بھی ہے آگے کی آیتوں میں، اور اس کے اوپر بھی ہے کہ یہ قیامت کا وقت آ جائے گا وغیرہ. تو خیر اور بھی جگہ پر ہے کہ آیتوں میں، جیسا کہ اس آیت کو پہلے کم کر لیتے ہیں پھر آگے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا جو وعدہ ہے، وعد ربی، رب کا وعدہ، حق، سچ ہے، حق ہے. حق مانے ہوتا ہے سچ، حق بات ہے، سچ بات ہے، ہو کر رہے گا، اس طرح والے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں گے تو یہ دیوار جو ہے وہ ختم ہوگی، اور زمین کے ساتھ اتنی بڑی مضبوط جو یہ دیوار بنی ہوئی، یہ برابر کر کے ملا دی جائے گی. 99 وَتَرَكْنَا، اور ترک کرنا جیسے آپ کے پاس اردو میں بھی ہوتا ہے، سیم ویسے ہی ہے یہ، وہی میننگ پہ. ترکنا، ہم نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیں گے یہاں پہ، جی چھوڑ دیں گے. وَتَرَكْنَا، ہم تو چھوڑ دیں گے. بعضهم، بعض جو ہمارے پاس بعض لوگ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عربی اردو میں، وہی میننگ پر ہوتا ہے. کچھ، بعض مانے کچھ ہوتا ہے نا، وہی. ان سب کے بعض، یومئذ، اس دن، یموج، وہ کچھ جائیں گے. موج جو موج جو یہاں پر میم واو جیم کے ساتھ لکھا ہوا، ایک میں ایک گھسنا کی میننگ میں آ رہا ہے. فی بعض، وہ ایک کے اندر ایک، کچھ ان کے کچھ میں گھس جائیں گے. اس طرح سے جو ہے وہ ضمیر ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو جب زمین یہ ان کی دیوار جو ہے یہ ٹوٹے گی، تو ایک دوسرے میں گھستے ہوئے یاجوج ماجوج کی طرف بھی یہ ضمیر جو ہے وہ لوٹتا ہے کہ وہ ان میں گھس جائیں گے. اس طرح سے جب وہ اپنے علاقوں سے نکل کر دوسروں کی طرف حملہ کریں گے، تو اتنی کثرت اور اتنے زیادہ ہوں گے کہ تمام زمین پر پھیل جانے جیسا ان کا ایک بھر جائے گا، جسے بتایا گیا کہ ایک میں دوسرے کی طرح، جس طرح سے سمندر کی موجیں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس طرح سے یہ ورڈ بھی کا اس کے لیے آتے ہیں، گتھم گتا ہو جائیں گے وغیرہ. تو ایسا بیان کیا جاتا ہے. دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بات کو اور بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ فتحت، کھول دیے جائیں گے، یاجوج اور ماجوج، وہم من کل
حدبی ینسلون، یہ سورۃ الانبیاء ہے اور آیت نمبر 96، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلند جگہ سے اتر پڑیں گے۔ اور دوسرا جو پہلے میں نے تفسیر کی ہے وہ یہ کہ قیامت کی طرف اس کو بتایا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو، لیکن یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ وہ کھل کے دوبارہ جو ہے وہ زمین میں فساد کریں گے، تو قیامت کے کتنے قریب وقت ہوگا اس کے بارے میں کافی ساری بھی جیسے کہ پچھلی بار بات آئی تھی نا کہ یاجوج ماجوج کو لے کر کے وہ چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ ایسے ہیں وغیرہ ہیں، تو دوسری اور کوئی اس طرح کی حدیث سے کلیئر اس کی بھی موجود نہیں، اور ان کی بھی قیامت کے قریب، خیر سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ہے۔ اور یہ ایک کے بعد ایک فتنے جو قیامت میں آنا شروع ہوں گے، وہ کون ہوں گے، یاجوج ماجوج کس طرح کے ہیں، کھل چکے ہیں، آنے والے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے ہمارے لیے اپنے کرنے والے کام کیا ہیں کہ ہمارے ہر انسان کے لیے کوئی بھی فتنہ آئے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح کی سیکھ دی ہوئی ہے کہ کسی بھی فتنے میں ایسے فتنے قیامت کے قریب آنے ہوں گے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد، جیسا کہ اب نظر آتے ہیں کہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی اور دوسری اس کے پیچھے چلی آ رہی ہوتی ہے۔ فتنہ، مصیبت، آزمائش، ان سب چیزوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی فتنہ جو ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ فتنہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کو خراب کر رہا ہوتا ہے یا ہمارے کسی اور دین کے کاموں میں ہمارے خلل ڈال رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں فتنے کے اندر آتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے بہت زیادہ، اور زیادہ سے زیادہ کسی بھی جو غیر ضروری کام ہے ان میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ بتایا گیا تھا کہ جو اگر جو اس میں ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اس سے رکا ہوا بہتر ہے، رکے ہوئے سے بیٹھا ہوا بہتر ہے، بیٹھے ہوئے سے لیٹا ہوا بہتر، ایسے بتایا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو روکے ہوئے، تو ہمیں اپنے آپ کو دین کے کاموں میں، اللہ کے ذکر میں، کیونکہ ایک ایسی چھوٹی چیز بھی اگر آپ دیکھیں اور اس میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ صرف وہی موبائل میں ایسی چیز دیکھنا شروع کر رہے ہیں کہ بھائی کسی نے اسٹیٹس ہی تو لگایا ہے، تھوڑا سا وہی دیکھ رہے ہیں، تو وہ اچھے اسٹیٹس آتے آتے الٹے سیدھے اسٹیٹس بھی آنا شروع ہو گئے لوگوں کو، کیونکہ ہر طرح کے دوست ہیں ہمارے پاس، ہر طرح کے نمبر سیو ہیں، کوئی بھی کچھ بھی لگا رہا ہے تو ہم کوئی بھی کچھ بھی دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر وہاں سے ایک فتنہ، ایک عام سی بات جو کہ کس طرح سے عام انسان اس چیز کے اندر پھنسا جا رہا ہوتا ہے، تو کسی نے اسٹیٹس پہ کچھ لگایا، ہم نے اسے دیکھا اور پھر ہم کو ایسا لگا کہ اچھا تو یہ کس چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے، تو اس کو کھولا تو اچھا تو یہ چیز تھی، ہاں تو یہ فیس بک پہ ملا ہوگا تو یہ اس کے اوپر ہوگا، کرتے کرتے پھر آپ اس کے آس پاس کا کچھ دکھ گیا تو وہ دیکھنا شروع ہو گیا، پھر یہ تو کچھ نہیں فالتو چیز، یعنی کہ شیطان اسی بہکاوے سے لے کے آتا تھا یہ تو اچھی چیز ہے، ایسا دیکھو گے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم کو بھی کھانا وانا بنانے میں آسانی ہو جائے گی، یہ تو کھانے کی اور ویڈیو ہے، اور یہ تو صرف یہ ہے، اور وہ ہے ٹائم پاس جو وہاں سے شروع ہوا، تو دھیرے دھیرے کا پتہ نہیں، اور اسی ٹائم پاس میں کبھی چھوٹا سا کوئی اور چیز آ گئی، وہ دیکھ لیا، پھر یہ دیکھ لیا، تو یعنی یقین نہیں ہونے والے لیول تک کہ کیسے موبائل جو ہے وہ پھنسا لیتا ہے والا پارٹ کے شیطانی اتنا زیادہ ان کے اندر انٹرسٹ، اور دنیا میں جو ایک زینت والی بات ہے نا، اچھے اچھے لوگ ان چیزوں میں مبتلا اور پھنستے ہوئے دیکھ رہے ہوتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بچنے کی پوری طرح سے توفیق عطا فرمائے کہ ٹائم خراب ہونا ایک بڑی سزاؤں میں سے سزا ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت ہو کہ ہم اچھے کام کے بجائے اپنے کسی بھی چھوٹے بھی پارٹ کو، ٹائم کو کسی بھی ویسٹ والے گناہ کے کاموں سے تو اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ویسٹ والے کاموں میں سے بچنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، آمین یا رب۔ دوسرا پارٹ کیا کہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ فوراً اس کے بعد
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو ان سب کو پھر جمع کر دیا جائے گا. تو یہ صرف اس کے اوپر بھی علماء نے تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یہ مخلوق کے بارے میں بھی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور اتنی زیادہ آپس میں فتنے شروع ہو جائیں گے کہ ایک کے اندر ایک لوگ جو ہے وہ اس کا حق مارنا اور اس کا کرنا، یہ ساری چیزیں چلا کریں گی قیامت کے قریب. تو سور پھونک دیا جائے گا تو جمعنا ہم جمع، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان سب کو ایک جمع کرنا جو ہوگا وہ جمع کر لیں گے. جیسا کہ قیامت کے روز سب اکٹھے ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، اور اس طرح کے ہولناک زلزلوں کی وجہ سے ایک دوسرے میں لڑنا بھڑنا، یہ ساری چیزیں جو رہیں گی یہ بھی ہوں گی. لیکن اس سے یاجوج ماجوج کا کھلنا جو ہے وہ کیونکہ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ کھول دیا جائے گا، اور یہ جو یہ دیوار ہے یہ توڑ دی جائے گی، ٹوٹے گی. اور یہ والی آیات جو ہے دوسری جگہ بھی آ چکی، جیسے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمْعَنَاهُمْ جَمْعًا، یعنی کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پھر جو ہے وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی. تو یہاں پر پھر اس میں کنیکٹ ہو رہا ہے. تو آپ اس کو دونوں طرح سے رکھیں، کیونکہ کبھی آپ کو اگر بتایا جائے کہ یہ یاجوج ماجوج کا پارٹ نہیں ہے تو آپ دوسری جگہ سے بھی اس کو بتا سکتے ہیں کہ علماء کی تفسیر ایسی ہے کہ سورہ میں اس کا بھی نام آیا ہوا ہے. اور پھر یہاں سے قیامت کا بھی باتیں شروع ہو گئی کہ سور پھونکا جائے گا، پھر وعرضنا سامنے لائیں گے جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، لی جو آیا ہے للکافرین عرضا، سامنے لائی جائے گی. اس کے ورڈ ٹو ورڈ اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تو آپ لوگ واٹس ایپ پر سے دیکھتے رہیں، اور آسانی رہتی لکھنے. ویسے ارتھ جو ہے وہ ڈسپلے یا کوئی چیز سامنے جب لگی ہوئی ہوتی ہے، ایگزیبیشن، اس طرح کی میننگ میں بھی آ رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر دیکھیں روبرو، سامنے لانا کو ہی میننگ پہ یہاں پر آ رہا ہے. تو جہنم کو کافروں کے سامنے لایا جائے گا. الذین کانت اعینہم فی غطاء، وہ لوگ جو اعین آنکھیں کے لیے آیا ہوا ہے، ہم ان کی آنکھوں پہ، فی میں غطاء، آنکھوں میں پردہ لکھا ہوا، جبکہ ہماری طرف کہتے ہیں آنکھوں پر پردہ وغیرہ. غطاء پردہ، ایسے لوگ جن کی آنکھوں پر دنیا میں پردہ پڑا ہوا تھا، ان سے یا اباؤٹ ذکری، ذکر مانے اللہ کی یاد، نصیحت، یہ ساری چیزیں میننگ رکھتا ہے ذکر. اور میری نصیحت جو ہے وہ، یا اس کے اینڈ میں جو لگا ہوا ہے وہ ضمیر ہے، میری کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ان ذکری، میرے ذکر سے، میری یاد سے، یا آپ جیسا کہ ورڈ میننگ میں دیکھ رہی تھی کہ میری نصیحت سے. تو قرآن کو نصیحت بیان کیا گیا. جس نے اس میں سے نصیحتیں نہیں لی تو وہ سب کے سب اسی میں آئیں گے کہ میری نصیحتوں سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا. اگر ہم کہیں کہ جہنم لائی جائے گی اس دن سامنے کافروں کے لیے، تو شیطان ہم کو بہت فوراً مطمئن کر دیتا ہے کہ تمہاری بات نہیں ہو رہی ہے، کافروں کی بات ہو رہی ہے، مطمئن رہو، آرام سے بیٹھو، جہاں ایمان والے آئیں. ہاں ضرور ہم ایمان والے ہیں، جہاں ایمان والوں کی بات آتی ہے بے شک وہ ہم ہی لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب ہیں، ہمارے لیے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن کفر کیا ہے؟
کفر کے معنی ہوتے ہیں نہیں ماننا، انکار کرنا، کفر اکبر، لٹرلی زبان سے کوئی چیز نہیں ماننا تو وہ تو کفر اکبر ہے ہی، کہ بھائی کئی جگہ ہم بغیر پڑھے لکھے منہ سے بھی ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اتنا تھوڑی اللہ نے کہا ہے۔ کسی کو اچھے صحیح طریقے پر اگر آپ پردہ کرتے دیکھ لیں، عورت ہوتے ہوئے ہم نے کیا معلوم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس حد تک کس کو محرم کس کو نامحرم اور کس کے سامنے جا سکتے ہیں اور کیسا پردہ کرنے کا حکم آیا ہے یہ معلوم ہے ہمیں، پھر بھی ہم اپنے آپ ہی بڑے بغیر اکرے ہوئے کہہ لیتے ہیں بس دل میں ہونا چاہیے اور اچھا کپڑا پہن لیا گیا بس کافی ہے، اتنا تھوڑی اللہ نے کہا۔ یہ بڑے جملے ہیں، یہ بڑی باتیں ہیں کہ ہم کسی اللہ کے حکم کو اپنی طرف سے فتوے لگا کے بتاتے جائیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے، اور کتنا یہ ساری چیزیں بھی فتنے مصیبت میں آتی ہیں کہ خود سے ہم خود کر نہیں رہے ہیں لیکن دوسرے کے ٹاپک کو بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن، ہاں بھائی ان کے یہاں کیا چل رہا ہے، اچھا جی اب ان کے گھر میں شادی ہے تو اب دیکھتے ہیں اب وہ کیسے کرتی ہیں، وہ تو بڑا جس سے جتنا ہو سک رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان سے اتنا ہی ہو پاتا ہو، اور وہ اس فیلڈ میں جب وہ ہوں تو گھر میں اکیلی ہوں تو زیادہ کر پاتی ہوں، لیکن پارٹی دعوت اتنی چیزوں میں پورے میں ایڈجسٹ کرنے میں آپ دیکھیں کہ کچھ کمی رہ جا رہی ہو تو بس اب لوگوں کو بولنے بات کرنے دوسروں کے ایسا کر رہی تھیں اور ایسا ٹوک رہی تھیں، اور جو ہم نے کیا تھا تب تو انہوں نے یہ کہا تھا، اگر کوئی دین کی بات تھی تو اس پہ آپ صبر کرنا چاہیے کہ ہاں دین کی ہی بات انہوں نے بتائی، لیکن اپنے میں نہیں کر پائیں اور ویسا تھا ایسا تھا۔ زیادہ بہتری کس چیز میں ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھ کے اور کم بات کریں، یہ بہترین مومن ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مومن جو ہے وہ کم بات کرتا ہے۔ تو کافر وہ جنہوں نے جو کرسچن جو وہ نہیں، جنہوں نے باتیں نہیں مانی یعنی انہوں نے کفر کیا۔ کفر کرنا انکار کرنا ہے، انکار کرنا زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ کئی بار ایکسپلین ہو چکا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز نہیں ماننا چاہ رہے ہیں تو چپ ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے کہ بھئی تم غلط کہہ رہی ہو، تم نے جھوٹ کہا ہے یا بالکل بکواس بات لے کے آئی ہو، تمہاری بات نہیں ماننا، یہ وہ زبان سے نہیں کہتے اور چپ ہو جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں پیٹ پھیر لیتے ہیں، منہ گھما لیتے ہیں۔ یہ کام جو ہے یہ آپ کس چیز کو فوراً سامنے والا جو اپنا میٹر رکھ رہا ہوتا ہے وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ جاتا ہے کہ بھئی بس ہو گیا، اب ان کو نہیں کہنا، یہ نہیں مان رہی ہیں، انہوں نے تو منہ پھیر لیا، یہ سن ہی نہیں رہی ہیں تو یہ مانیں گی کیا، یعنی اب یہ نہیں مانیں گی، تو نہیں ماننا ہی کفر ہوتا ہے۔ کیا یہ سیم کام ہم نے قرآن کے ساتھ نہیں کر رکھا ہے؟ اعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ والی آیت میں کیا ہم اللہ نہ کرے کہ پھر بیٹھتے ہوں ہم سب کہ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ اللہ کی نصیحتوں سے نصیحت جب تک ہم اس نصیحت کو اپنے لیے نصیحت کی طرح لیں گے نہیں، ہم اس کو سننے سمجھنے ماننے والے نہیں کہلائیں گے، منہ پھیرنے والے ہی کہلائیں گے۔ تو یہاں پر بس اتنی سی بات لکھی کہ جنہوں نے آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم جو ہے وہ لائی جائے گی۔ آخر میں آیات کم ہے لیکن یہ کہ کافی ڈیپ ان میں باتیں، ایک ایک آیت کی اپنی الگ الگ ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے وہ سمجھ ہے۔ تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم لوگ جب تک ریویژن چلے گا اس کی یہ سمجھتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ آخر میں پھر ان کے پوائنٹس نکال کے ڈسکس کر لیں، اور اللہ وقت میں برکت دے۔ تو الذین کانت اعینہم فی غطاء، وہ لوگ جن کے آنکھوں پر اللہ کی میری یاد سے پردہ، اللہ کی یاد سے پردہ پڑا، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ تھے وکانو، اور وہ تھے لا یستطیعون، نہیں استطاعت رکھتے، سمع، سننے کی۔ تو یہ مصیبت بھی آتی ہے کبھی کبھی، تو سننے کے بعد سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ایسے اور بھی کئی
آیات جو ہیں جیسے کہ حمیم سے میں قلوبنا فی اکنہ کہ ہمارے دل جو ہیں وہ پردے میں ہیں، مما تدعونا الیہ اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آنکھوں کے لیے بھی وعلی ابصارہم غشاوہ البقرہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ہی آیا کہ وہ کانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو یہ ہی ہمیں ایمان تک پہنچاتی ہیں، اور کیا چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، جو یہ آیات ہیں یہی ہمیں ایمان تک پہنچاتی ہیں۔ اگر ہمیں انہی کی میننگ اور ان کی جو ہے وہ کرنا، ان کے اوپر ان کے جیسا چلنا نہیں آ رہا، تو حق نہیں ہے کہ ہم مومن یا ایمان ایسی بڑی بڑی باتیں کریں۔ نام کے مسلمان ہو جانا یا مسلمان گھر میں پیدا ہو کر کچھ رواجوں کو اپنا لینا، کیونکہ عبادت جو ہے وہ رواج سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ عبادت میں آپ کو خلوص چاہیے ہے، آپ کو فیلنگ کے ساتھ چاہیے۔ رواج کیا ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ دن آیا ہے ہم لوگ یہ کرتے ہیں، یہ وقت آیا ہے اس وقت ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو ہم لوگ ایسے باہر نکلتے ہیں، بس یہ طریقہ ہے کہ بس 5 بج گئے ہیں تو بس اتنے بجے نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں، کس کے آگے جھک رہے ہیں، کہاں کیا ہے، کس کو مرتبہ دے رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ باہر جانا ہے تو بھئی سب برقعہ پہن کے جاتے ہیں گھر کے، تو میں بھی جا رہی ہوں، بس کیوں پہننا ہے، کس کا حکم ہے، کیا پردہ کیا ہے، کچھ نہیں معلوم، ایک رواج کی طرح کرتے جا رہے ہیں۔ پھر بس عید آئی ہے، رمضان آتے ہیں، سال میں ایک بار آتا ہے تو وہ تیوہار کی طرح مناتے چلے جا رہے۔ عبادت، عادت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیپریٹ رکھنی ہے، اور یہ ہماری عادتوں میں ہے سے نکال کر اس کو اسی لیول پر رہنے دیں، لیکن اس کے اندر آپ اللہ کی خشیت ڈالیں، اللہ کی معرفت ڈالیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کی فیلنگ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں بہترین 2 رکعت بھی اگر نماز ہوگی تو میزان میں بھاری وزن کے ساتھ ہوگی، اور بہت ساری بھی ہو سکتا ہے بندہ لے کے اور اس میں کوئی وزن نہ ہو، تو یہ ویلیو رکھتی ہیں اپنے کتنا ہم اللہ کے ساتھ جڑ کر، اللہ کو پہچان کر، اور ہر بات پر راضی ہو جانے والے بنے ہوئے ہیں، چاہے جتنی باتیں ہمیں پتہ بھی نہ ہو، لیکن ہمارا ارادہ ہو کہ ہم میرے رب نے جو میرے لیے حکم اتارے ہیں میں ان سب کے اوپر اتروں گی انشاءاللہ۔ یہاں تک کہ یہ بات آئی ہے، یہ بھی بہت ڈر کی بات ہے کہ نہیں نہیں نہیں، انکار کرتے کرتے کتنی بار آج تک ہم لوگ اتنے بڑے ہو گئے، مسلمان گھر میں تھے، کیا کبھی ہم لوگوں کے سامنے ایسا آیا ہی نہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ قرآن پڑھنا چاہیے تھا، یا ہم نے پڑھا بھی تو اس لیول پہ نہیں پڑھا جس طرح سے ہم لوگوں نے اسکول میں پڑھائیاں کی تھی۔ اگر انگلش کے نوٹس ہی بنائے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ بھئی گرامر الگ بنایا تھا، یہ الگ بنایا تھا، کتنی محنتیں کی تھی اور کتنے سال کی تھی، تو کتنی بار قرآن ہمارے سامنے ہر بار رمضان میں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اگر کبھی بھی ایسا بات نہیں، تو بار بار گزرتے جانے کے بعد، ہم بار بار انکار کرتے جانے کے بعد، پھر اب دیکھیں جب اچانک سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ پڑھو، تو اللہ نہ کرے یہاں تک کہ سننے کے بعد بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، تو بہت زیادہ معافی مانگنے کی اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کی پھر ضرورت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ یہ بڑا کرم ہوتا ہے کہ جیتے جی ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہمیں اسے سمجھنا ہے۔ جب انسان علم اور بھلائی کے رستوں سے دور ہوتا جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے پھر وہ ہوتی ہے کہ پھر اس کو نہیں سمجھ میں آنے والی بات جو ہے وہ سامنے آنے لگ جاتی ہے، اور اللہ سے خوب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے، اب دیکھیں آپ کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم ایسے ہی راستوں پر اچھے چیزوں پر چلتے رہیں، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا تھوڑا کر لینے سے کیا نقصان ہے، بہت بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مباح ہیں، جو جائز ہیں، جو کر لینی چاہیے، تو اچھے مضبوط ایمان والے اس کو بھی کرنے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے میرے تقوی، اس سے میرے ایمان پر اثر پڑ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ تھوڑا پیچھے کی طرف لے کے پہنچنے والا بن جائے۔ پھر یہاں پر پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مشرکین اور کافروں کے جو دعوے تھے ان کو وہ سارے دعوے جھوٹے ہیں، جنہوں نے
کچھ انبیاء اکرام جو نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ یعنی کہ اللہ کے نیک بندے، ان کو شریک بنا لیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ افحسب الذین کفروا، حساب سے ہی میننگ آ رہی ہے، افحسب الذین، کہ کیا کوشچن کیا ہے، بس میننگ دے رہا ہوتا ہے یا سو کی میننگ میں دے رہا ہوتا ہے۔ حسبہ، حساب سے میننگ آ گئی، کیا یہ ایسا حساب کرتے ہیں، تو ہم حساب میننگ نہیں لے رہے ہوتے ہیں، یا سوچنے کے اوپر بھی آ رہا ہوتا ہے، گمان کرتے ہیں ان کے اوپر بھی آ رہا ہوتا ہے میننگ۔ ایسا افحسب الذین، کہ گمان کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان کی یتخذو، کہ وہ اخذا پکڑنا، اتنی سورہ میں کئی بار یہ ورڈ آ چکا ہے نا، پکڑتے ہیں، بناتے ہیں، آ جائے گا ہمارے پاس میں میننگ۔ عبادی، عباد مانے بندے، عبادی میرے بندے، من دونی اولیاء، من دونی سوائے میرے، دون مانے سوائے ہوتا ہے، اس میں جو یا ہے وہ میرے آ جائے گا، من دونی میرے سوائے اولیاء، اولیاء کار ساز، کرنے والا، ولی، دوست، اس طرح والے میننگ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ڈانٹتے ہوئے اور ان کی بات کو جھٹلاتے ہوئے اس طرح کی میننگ آئی کہ کیا وہ ایسا سوچ سمجھتے ہیں میرے بجائے میرے بندوں کو کار ساز بنا رکھا ہے، کہ یہ کر لیتے ہیں، میرا شریک بنا رکھا ہے۔ پھر سے کیا ہوگا، پھر سے دوبارہ دیکھیں سورہ کے اختتام میں پھر سے توحید اور شرک کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ کسی اور کو شریک بنانا، شروع میں بھی بہت ہی جلدی شروع کی آیتوں میں آ گیا تھا۔ آپ کبھی بھی دیکھیں گے کسی بھی سورہ کی سٹارٹنگ اور اس کے اینڈ میں جو ہے نا، یہ ٹاپک آلموسٹ جو ہے وہ سیم آنے آتا ہے، یعنی ایک جیسا وہاں سے میسج ہمیں مل رہے ہوتے ہیں کہ وہ عبادت کرنا، کسی بندوں کی عبادت کرنا میں آپ دیکھیں کہ ہم لٹرلی اگر کسی کے آگے سجدہ کرنا، جھکنا، ڈر بھی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا نہیں۔ ایک لیول ہے ڈر کا کہ بھئی عام ڈر جو ہے وہ تو بھئی ڈر جاتے کہ بھئی کوئی بلی سے ڈر رہا ہے، کوئی کسی اور جانور سے ڈر گیا، کوئی، وہ ایک عام ڈر ہے، لیکن ایک وہ خوف کہ اگر ان سے بات نہیں کی، ان کی طرف سے نہیں گئے تو یہ ان کی وجہ سے میرا نقصان ہو جائے گا، یا یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ تو یہ والا ڈر جو ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہونا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہے، ان سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ان کی جن سے ڈرنا چاہیے ان سے تو کوئی ڈر نہیں، ان کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو کھانا بھی دے رہے ہیں، بچے بھی دیے ہوئے ہیں، ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ پھر اور کسی کے ساتھ، ہاں بھئی ہم نے تو دیکھا ہے وہ لوگ وہاں گئے تھے، انہوں نے یہ چیز نہیں کری تو پھر ان کے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یا کوئی اور ڈر کہ بھئی اس راستے سے گزرو تو جنات ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اگر ان کے آگے ہم نہیں جھکے، ان کو چڑھاوا نہیں دیا وغیرہ تو نقصان ہوگا، تو یہ تو بڑی باتیں ہیں۔ خیر چھوٹے ڈر بھی جو ہیں وہ ڈر بھی عبادت ہے، جو کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا ہے ہمیں۔ اسی طرح بڑی تعظیم بھی عبادت ہے کہ بھئی ہم کسی کی اتنی رسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، جھکنا، اس کی ہر بات کو مان لینا، چاہے وہ کس طرح کی بھی ہو، کیونکہ بھئی وہ ہمارے گھر کے بزرگ ہیں، وہ عالم ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، کچھ بھی ہم کر سکتے، یہ تعظیم، اتنی تعظیم صرف اللہ کی ہے۔ تو ہم کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بھی فیلڈ میں شرک اصغر سے ہی شروع ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ کرنا شروع کر جائیں، اور توکل میں، بھروسے میں، کیونکہ بڑی بڑی چیزیں تو ہمیں معلوم ہے کہ کسی کے آگے رکوع نہیں کرنا، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرنا، یہ ساری چیزوں سے ہم بچتے ہیں، لیکن عبادت میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں ان کو ہم اچھے سے نہیں جانتے۔ تو توحید جب ہم پڑھتے ہیں تب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحیح بات کے لیے بھی منع کر دیا تھا، کیونکہ اس میں سے ڈر تھا کہ اس سے پہلے والی قوم کے لوگ جو تھے وہ وہاں پر یہی کام کرتے تھے، لیکن ان کی نیت کچھ اور ہوتی تھی،
وہ کسی اور کو چڑھاوا چڑھاتے، تو ہم صحیح نیت سے بھی وہ کام جو ہے وہاں پر کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. کیوں؟ تاکہ شرک کے ہر طرح سے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں. تو ہمیں بھی بہت بڑی چیز اسے سمجھنا چاہیے، کفر، شرک، یہ ساری چیزیں. تو ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، پھر سے بات کیا آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کو اعتدنا تیار کر رکھا ہے. اعتد تیار کرنا ہم نے جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، نزلا بطور مہمانی کے، اس طرح کا جملہ آیا ہے. یہ والا جو بھی ہم لوگ آج پڑھ رہے تھے یہ آپ کو ہاں موجود ہے اس کے اندر. چلیں یہاں پہ رکیں گے انشاءاللہ، نیکسٹ میں اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں کو آج اپنا حفظ سنانا ہے. اللہ کی بڑائیاں اس کے بعد، اور کس طرح سے کس کے اعمال خراب ہو جانے والی بات، اور اللہ کی باتیں انشاءاللہ ہیں جو کہ انشاءاللہ انف ہونی چاہیے نیکسٹ کلاس تک. چلیں نیکسٹ میں ملیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد کوشش رکھیں گے کہ کچھ تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کی طرف ڈسکس کرنے جیسی بات ہے تو جو کوشچن ہوں گے پوچھیں گے. چلیں آج آپ لوگ اپنا حفظ سنا لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.